کہ ہم جو یہ میلاد شریف مناتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ بدعت کرتے ہیں. سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا؟ بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، کیا کیا فتوے لگاتے ہیں. لیکن دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضور نے میلاد نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا. ہاں تو آپ سب مناتے ہیں، تو یہ تو ان سب کے خلاف کرتے ہیں. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ مسئلہ علمیہ ذرا ہمیں افسوس یہ ہے کہ ہمارے ان دیوبندیوں کے، وہابیوں کے عوام جو ہوتے ہیں، ان کو یہ اپنے دین کے جو ان کے مسائل ہیں یہ سب ان کو یاد ہوتے ہیں. لیکن ہمارے سنی آدمی کے سامنے اگر وہ کوئی مسئلہ بیان کر دیتے ہیں، ہمارا سنی کہتا ہے ہم تو مولوی صاحب سے پوچھ لیں گے. وہ اللہ کا واسطہ یہ مسئلے یاد کرو، یہ ہمارا مسلک ہے، ہمارا عقیدہ ہے. اپنے عقیدے کے مسائل کو سمجھو، اس کو یاد کرو. بنیادی بات یہ ہے، ایک تو قانون یہ سمجھیں، تمام علماء اس پر متفق ہیں، علم مناظرہ کے بھی، منطق کے بھی، فلسفے کے بھی اور اصول شرعیہ کے بھی، کہ دلیل وجودی چیز ہوتی ہے، عدمی چیز نہیں ہوتی. دلیل وجودی چیز ہوتی ہے. اب آپ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ جو چیز وجودی ہو، میں مثال دیتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کا قول، فعل، تقریر، یہ تینوں دلیل ہیں. قول، فعل، تقریر. حضور نے جو کچھ فرمایا وہ دلیل ہے. قرآن کریم نے جو کچھ فرمایا استدلال کے طور پر اس کو ہم پیش کرتے ہیں. اسی طرح صحابہ نے، تابعین نے جو کچھ فرمایا تو قول تقریر ہے. تو قول تو ثبوتی چیز ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر نہیں سمجھ رہے ہیں تو میں پھر عوامی باتیں شروع کر دوں. یہ علمی باتیں ذرا اس کو سمجھیں. اس لیے میں نے کہا کہ کل ایسا نہ ہو کہ آپ کے سامنے کوئی وہابی یہ بات کرے اور آپ کے پاس جواب نہ ہو. یہ میں تو مولوی صاحب سے پوچھ لوں گا، پیر صاحب سے پوچھ لوں گا تو پھر جواب دوں گا. یہاں سمجھ لو نا ان چیزوں کو. ان مجالس کا فائدہ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے عقیدے کو سمجھیں. اس لیے ایک تو یہ قانون سمجھیں کہ دلیل ثبوتی چیز ہوتی ہے، سلبی چیز نہیں ہوتی، عدمی چیز نہیں ہوتی. تو عدم فعل دلیل نہیں ہے. نہ حضور کا عدم فعل دلیل ہے، نہ صحابہ کا عدم فعل دلیل ہے، نہ تابعین تبع تابعین کا عدم فعل دلیل ہے. ہاں ثبوتی چیز دلیل ہے. حضور کا قول دلیل ہے، حضور کا فعل دلیل ہے، حضور کی تقریر دلیل ہے. تقریر جو حضور کے سامنے کوئی کام ہوا ہو اور حضور نے نہ روکا ہو، اس کو تقریر کہتے ہیں. یہ بھی دلیل ہے. یا حضور نے فرمایا ہو وہ بھی دلیل ہے، یا حضور نے کوئی کام کیا ہو وہ بھی دلیل ہے. لیکن کرنے کی بات آگے کروں گا. اس لیے یہ تینوں چیزیں ثبوتی چیزیں ہیں، سلبی چیز ان میں ایک بھی نہیں ہے. عدمی چیز دلیل نہیں ہوتی. اس کو یہ قانون ذرا یاد رکھیں. تو اگر آپ کے سامنے کوئی یہ کہے کہ حضور نے نہیں کیا تو نہیں کیا، تو بھئی سلب ہے، یہ تو عدم ہے. صحابہ نے نہیں کیا تو یہ تو عدم ہے، یہ تو سلب ہے. تابعین نے نہیں کیا، ائمہ مجتہدین نے نہیں کیا تو یہ تو عدم ہے. عدم دلیل نہیں ہوا کرتی ہے. دلیل ثبوتی چیز ہوتی ہے. لیکن بسبیل ارخاء عنان، چلو ہم مان لیتے ہیں حضور نے نہیں کیا،
اگرچہ ثبوت ہے اس کے، لیکن چلو ارخاء عنان کے طور پر حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تو نہ کرنا اگر دلیل ہے تو پھر تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کرنا سب سے بڑی دلیل ہوگا نا۔ صحابہ کا نہ کرنا، تابعین کا نہ کرنا، حضور کا نہ کرنا، حضور کے نہ کرنا تابعین، تبع تابعین اور صحابہ کے نہ کرنے سے بڑی دلیل ہوگا نا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ اگر نہ کرنا دلیل ہے تو حضور کا نہ کرنا تو سب سے بڑی دلیل ہونی چاہیے، حالانکہ صحابہ نہیں مان رہے۔ حضور کا نہ کرنا اس کو دلیل نہیں مان رہے صحابہ۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کریم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سب سے پہلے جمع ہوا۔ اس سے پہلے قرآن کریم کا کوئی حصہ، کوئی آیت کسی ہڈی پر لکھی ہوئی ہے، تو کوئی کسی کھجور کے پتے پر لکھی ہوئی ہے، تو کوئی آیت جو ہے وہ کسی اور پتھر پر لکھی ہوئی ہے، ایسی تو وہ آیات اور قرآن کریم کی صورتیں وہ منتشر تھی، یعنی بکھرے ہوئے، آیتیں بکھری ہوئی تھی، ایک جا نہیں تھی۔ سب سے پہلے جو قرآن جمع ہوا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جمع ہوا۔ لیکن کیسے جمع ہوا؟ اب یہ واقعہ سنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اصل میں 70 قراء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قوم آئی اور انہوں نے علماء مانگے کہ ہمارے پاس کچھ علماء بھیجیں تاکہ وہ ہمیں دین پڑھائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 علماء بھیجے۔ وہ 70 قراء کے نام سے علماء جانتے ہیں، تو وہ 70 قراء کے ساتھ فراڈ ہوا اور ان کو شہید کیا گیا۔ وہ واقعہ لمبا ہے، ادھر نہیں جاتا ہوں، لیکن بہرحال ان علماء کو شہید کر دیا گیا۔ جب وہ شہید ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے۔ خلیفۃ المسلمین تھے اس وقت ابوبکر صدیق۔ حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق سے انہوں نے یہ عرض کی کہ جناب قرآن کریم کو جمع کرنا چاہیے، ورنہ اگر اسی طرح قراء اور علماء شہید ہوتے رہے تو قرآن تو ضائع ہو جائے گا۔ اگلی امت کو، آنے والے لوگوں کو تو قرآن نہیں ملے گا پھر، اسی لیے کہ تتر بتر کوئی آیت ادھر ہے تو کوئی ادھر ہے، تو کوئی پتھر پر لکھا ہوا ہے، تو کوئی ہڈی پر لکھی ہوئی ہے، تو کوئی پتے پر لکھا ہوا ہے، تو یہ تو جمع کرنا ہر کسی کا کام نہیں ہے، قرآن ضائع ہو جائے گا۔ اگر اسی طرح کے قراء اور علماء شہید ہوتے رہے تو قرآن ضائع ہو جائے گا، لہذا قرآن کو جمع کرنا چاہیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تجویز پیش کی حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابوبکر صدیق سب کیا جواب دے دیں؟ وہی کیف افعل ما لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام کیسے کروں جو حضور نے نہیں کیا۔ یہ نہ کرنا سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ نہ کرنا کوئی دلیل نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق نے عرض کیا حضرت عمر کو، ارشاد فرمایا کہ کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام کیسے کروں جو حضور نے نہیں کیا۔ قرآن کو حضور نے جمع نہیں کیا، میں کیسے جمع کروں؟ اب دیکھیں حضرت عمر یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی حضور نے نہیں کیا تو واقعی یہ تو بدعت ہے۔ ہمارے لوگ آج کل یہی پیش کرتے ہیں نا کہ حضور نے نہیں کیا بس بدعت ہے، صحابہ نے نہیں کیا تو بس بدعت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق یہ جواب نہیں دے رہے کہ یہ تو بدعت ہے کیونکہ حضور نے جو نہیں کیا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کرتے ہیں، ابوبکر صدیق کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ حضرت واللہ فیہ خیر،
اللہ کی قسم کہ اس قرآن جمع کرنے میں خیر ہے، اگرچہ حضور نے نہیں کیا لیکن اس میں خیر ہے۔ حضرت عمر نہیں مانتے رہے کہ بھئی حضور نے نہیں کیا تو حضور نے جو کام کیے دیکھو خیر تو اس میں ہے، تو یہ تو حضور نے نہیں کیا تو کیسے خیر ہے؟ بار بار حضرت عمر نے عرض کی کہ دیکھو میں دیکھتا ہوں واللہ فیہ خیر، مجھے اللہ کی قسم کہ اس میں خیر ہے، امت کے لیے فائدہ ہے، قرآن کو جمع کرنے کا حکم دے دو۔ کچھ جب بار بار حضرت عمر نے اصرار کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرح اللہ صدری لما شرح صدر عمر، اللہ جل مجدہ نے میرے سینے کو بھی کھول دیا اس بات کے لیے جس بات کے لیے حضرت عمر کے سینے کو کھولا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے سینے میں جو بات آئی تھی کہ اس میں خیر ہے، اگرچہ حضور نے نہیں کیا لیکن اس میں خیر ہے، تو میرے سینے میں بھی بات آ گئی اور میں بھی مان گیا کہ واقعی اس میں خیر ہے، آنے والی امت کے لیے خیر ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کے زبردست قاری ہیں اور کاتبین وحی میں سے بھی ہیں، حضور پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو حضرت بہت سے صحابہ تھے جو حضور نے، حضرت علی مرتضیٰ بھی اس میں شامل تھے، دیگر صحابہ بھی تھے، حضرت زید بھی تھے، کاتبین وحی میں جو وحی لکھتے تھے حضور کی۔ وہ حضرت زید بن ثابت جوان تھے اس وقت، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا کر فرمایا کہ قرآن عظیم کو جمع کرنا چاہیے۔ قرآن کے قاری تھے زبردست حضرت زید بن ثابت، اور قرآن کریم ان کے ہاتھوں سے کتابت جگہ جگہ موجود تھی، جن چیزوں پر کتابت تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حکم دیا کہ قرآن جمع کرنا چاہیے۔ حضرت زید بن ثابت بھی وہی بات کرتے ہیں جو حضرت عمر نے کی، حضرت ابوبکر صدیق نے کی تھی کہ کیف افعل شیئا ما لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے وہ کام کروں جو حضور نے نہیں کیا۔ دیکھیں یہ دوسرا مرتبہ ہے، جو کام حضور نے نہیں کیا حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں میں کیسے وہ کروں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہ واللہ فیہ خیر، خدا کی قسم کہ یہ حضور نے تو نہیں کیا لیکن اس میں خیر ہے۔ بار بار حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت زید بن ثابت کے سامنے یہ باتیں کی کہ اس میں خیر ہے۔ حضرت زید بن ثابت بھی فرماتے ہیں پھر بعد میں 2-4 مرتبہ جب ابوبکر صدیق نے سمجھایا تو کہتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ نے میرے سینے میں بھی وہ بات بٹھا دی جو حضرت عمر اور ابوبکر صدیق کے سینے میں بٹھائی تھی۔ میں بھی سمجھ گیا کہ واقعی قرآن جمع کرنے میں خیر ہے۔ تو اس کے بعد حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے تو ذمہ اٹھا لی، جب میرے ذہن میں بات آ گئی تو قرآن جمع کرنے لگا، لیکن قسم اٹھاتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر ابوبکر صدیق امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ مجھے حکم دیتے کہ یہ پہاڑ اٹھا کر دوسری جگہ لے جاؤ تو میرے لیے وہ آسان تھا، اور قرآن جمع کرنا بڑا مشکل تھا میرے۔ لیکن بہرحال دونوں صاحبین شیخین کا ان کے اوپر اعتماد تھا، اس لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن جمع کیا مجموعی شکل میں۔ قرآن کریم جو ہمارے پاس موجود ہے یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے حضرت زید بن ثابت نے جمع کیا، اور ہمارے اور آپ کے پاس واللہ خیر ہے اس میں کہ نہیں ہے۔ اگر قرآن کریم اسی طرح ایک آیت کہیں ہوتی دوسری آیت کہیں ہوتی
تو پہلے تو آج تک ہمارے تک تو پہنچتی نہیں، لیکن اگر پہنچ بھی جاتی تو پھر کون سمجھتا اس کو، اور کون سمجھتا کہ کس آیت کا تعلق کس صورت سے ہے؟ اس لیے یہ کام کیا۔ میں نے یہ حدیث اس لیے بیان کر دی کہ آپ دیکھیں حضور نے ایک کام نہیں کیا۔ حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ واللہ فیہ خیر۔ حضور نے نہیں کیا، حضور نے نہیں کیا۔ نہ کرنا اگر دلیل ہے تو حضور کا نہ کرنا تو پھر سب سے بڑی دلیل ہوگی نا۔ حضور نے نہیں کیا، قرآن کو جمع نہیں کیا، لیکن صحابی نے اس کو دلیل بنایا۔ ابوبکر صدیق نے دلیل نہیں سمجھا۔ نہ کرنا دلیل نہیں ہے بھائی، اگر نہ کرنا دلیل ہوتا تو حضور کا نہ کرنا تو بہت بڑی دلیل ہوتا، لیکن حضور نے نہیں کیا۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں واللہ فی خیر۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق سمجھے تو حضور نے نہیں کیا، لیکن ابوبکر صدیق کہتے ہیں واللہ فی خیر۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں حضور نے نہیں کیا، کیسے کروں؟ دل میں جب بات بیٹھ گئی تو کہتے ہیں واللہ فی خیر۔ حضور نے نہیں کیا لیکن اس میں خیر ہے۔ پتہ لگا علماء بیٹھے ہوئے ہیں کہ خیر کا حصر حضور کے اعمال میں نہیں ہے۔ حضور نے بہت سارے کام نہیں کیے لیکن ان میں خیر ہے۔ میں بطور مثال آپ کو کہتا ہوں کہ یہ پیر صاحب کھڑے ہو جائیں اور رات کو 1000 رکعت پڑھ لیں تو خیر کا کام ہے کہ شر کا کام ہے؟ اچھا کام ہے، لیکن یہ کوئی بتا سکتا ہے کہ حضور نے 1000 رکعتیں ایک رات میں پڑھی ہیں؟ کہیں کسی کتاب میں کوئی دکھا سکتا ہے؟ کیا ابوبکر صدیق نے 1000 رکعتیں ایک رات میں پڑھی ہیں؟ کوئی دکھا سکتا ہے؟ حضرت عمر نے پڑھی ہیں، حضرت علی نے پڑھی ہیں، حضرت عثمان نے پڑھی ہیں، کسی صحابی نے پڑھی ہے؟ کوئی نہیں دکھا سکتا۔ تو حضور نے بہت سارے کام نہیں کیے لیکن ان میں خیر ہوتا ہے، اس لیے بات ہے خیر کی۔ اور ایک یہ تو بخاری کی حدیث میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی کہ نہ کرنا دلیل نہیں ہے، عدم دلیل نہیں ہوا کرتی۔ ایک بات دوسرے، میں اپنے استاد مولانا محمد صاحب بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتا ہوں۔ استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی جو یہ حافظ نظر حسین صاحب نے آج کل وہ مقالات بندیالوی کے نام سے 6 جلدوں میں استاد صاحب کے ملفوظات چھاپ دیے ہیں۔ بڑے زبردست مسائل ہیں اس میں، استاد صاحب کی تحقیقات ہیں اس میں۔ دوسری جلد میں استاد صاحب نے ایک بات کی ہے انہی لوگوں کے متعلق جو کہتے ہیں یہ بدعت ہے وہ بدعت ہے، وہ نہیں کرو یہ نہیں کرو، یہ ناروا ہے وہ ناروا ہے۔ انہی لوگوں کے متعلق استاد صاحب نے ایک بات کی، کہتے ہیں ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ اے حضور نے نہیں کیا بس یہ نہ کرو، صحابہ نے نہیں کیا لہذا بدعت ہے، تابعین نے نہیں کیا بدعت ہے۔ کہتے دیکھو یہ علماء تو ہیں لیکن باوجود اس کے اللہ جل مجدہ علم کے ساتھ اللہ جب بصیرت عطا فرماتا ہے، دل کی روشنی عطا فرماتا ہے تو دین کو وہ سمجھ سکتا ہے۔ یہ دین کی کتابوں پر پھسل کر کے چلا جانا یہ علم نہیں ہے۔ علم یہ ہے کہ کتاب کو بھی بندہ دل کی بصیرت سے سمجھے، کتاب بات کرے بندے سے تو جب کتاب بات کرے تو پھر بات بن جاتی ہے۔ تو ہمارے علماء اہل سنت کے ساتھ الحمدللہ کتابیں بات کرتی ہیں، کتابیں بات کرتی ہیں۔ اور دیکھو میں کبھی کبھی یہ بات کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے فتاوے کو دیکھو، اعلیٰ حضرت
عظیم البرکت حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوے کو دیکھیں. یقین جانیں میں خود جب یہ فتاوہ اٹھاتا ہوں اور کوئی مسئلہ دیکھتا ہوں تو میرے تصور میں یہ جب اعلیٰ حضرت حوالے دیتے ہیں ایک ایک مسئلے پر انبار لگا دیتے ہیں حوالوں کی, کتابوں کے حوالوں کی, میرے ذہن میں تو بالکل یہ آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کتب خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جس مسئلے پر قلم اٹھایا کتب خانے کی ہر کتاب سے آواز آ رہی ہے کہ میرے میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے. کیونکہ یہ اعلیٰ حضرت کا فتاوہ دیکھتے ہوئے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کسبی علم ہے. بھئی کسبی علم تو 2-4 حوالوں تک ہوگا نا ہر مسئلے پر, تو یہ مسائل کا آپ کو حوالوں کا جو انبار لگا دیتے ہیں اعلیٰ حضرت, یہ تو کسبی علم نہیں ہے. یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جب اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا کسی مسئلے پر کتب خانے کے ہر کتاب سے آواز آ رہی ہے کہ میرے اندر بھی یہ مسئلہ ہے, میرے اندر بھی یہ مسئلہ, میرے اندر بھی یہ مسئلہ, مجھے بھی لکھ لو, مجھے بھی لکھ لو. ایسا لگتا ہے بیٹا. تو علماء اہل سنت کے ساتھ کتاب بات کرتی ہے, کتاب بات کرتی ہے, اس لیے ان کی دل روشن ہوتا ہے, اور جس کے دل میں روشنی ہوتی ہے کتاب پھر اس سے بات کرتی ہے, کتاب اپنا آپ سمجھاتی ہے. پھر تو استاد صاحب کے متعلق میں بات کر رہا تھا کہ مقالات بندیالوی کے دوسرے جلد میں اعلیٰ حضرت استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات کی ہے کہ دیکھو یہ لوگ کہتے ہیں حضور نے کیا نہیں, تو یہ بتائیں کہ دلائل شرعیہ کتنے ہیں. علماء بیٹھے ہوئے ہیں, دلائل شرعیہ تو 4 ہیں. کتاب اللہ قرآن کریم سب سے پہلے مرتبے کی دلیل, قرآن میں اگر ہے تو بس مسئلہ ختم ہو گیا, اس کے بعد پھر دوسری دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اور اس پر ایک حدیث بھی بتاؤں گا. دوسرے نمبر پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, حضور کا قول, قول کے بعد حضور کا عمل ہے, عمل کے بعد تیسرا درجہ تقریر کا ہے حضور کا. تو حضور کا قول, فعل, تقریر جس چیز پر نہ ہو اس کے بعد پھر گویا کہ صحابہ کے اقوال ہیں اور اجماع ہے, اور اس کے بعد پھر قیاس مجتہدین ہے. یہ 4 دلائل ہیں دین کے, ان میں کوئی مسئلہ مل جائے تو بس وہ دین کے مطابق ہے, دین سے مدلل ہے. اب بتائیں یہ لوگ کیا کہتے ہیں, یہ کام حضور نے نہیں کیا تو نہیں کیا, تو عمل کا سلب ہو گیا نا, کہ حضور نے عمل نہیں کیا. میلاد نہیں منایا حضور نے, یعنی عملی طور پر حضور نے میلاد نہیں منایا, یعنی میلاد والا عمل نہیں کیا, میلاد کا کام نہیں کیا, یہ مطلب ہے نا. تو عمل تو حضور کا تیسرے مرتبے میں ہے. سب سے پہلے قرآن, اس کے بعد حضور کا قول, اور عمل ضعیف دلیل ہے بنسبت حدیث, قولی حدیث کے. اس لیے کہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں, سب جانتے ہیں کہ عمل میں تو تخصیص کا احتمال ہے, کہ ہو سکتا ہے کہ یہ عمل حضور نے کیا تو یہ حضور کے ساتھ خاص ہو, امت کے لیے نہ ہو, امت کے لیے نہ ہو. جیسے دیکھو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں. کتنی بیک وقت حضور کی 9 بیویاں تھیں. تو کیا ہمارے اور آپ کے لیے یہ اجازت ہے؟
ہمارے لیے تو یہ فرما دیا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، ہاں 2 یا 3 یا 4، بس 4 سے زیادہ کی اجازت امت کو تو نہیں ہے۔ حضور کے پاس 9 بیویاں تھی، یہ حضور کی خصوصیت ہے، یہ عمل کسی اور کو اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سے اعمال ایسے ہیں جو عمل ہیں حضور نے کیے ہیں، لیکن وہ حضور کی خصوصیات میں سے ہیں، وہ امت کے لیے نہیں ہے۔ تو اعمال میں تو تخصیص کا احتمال ہے، لیکن اگر قول فرما دیا حضور نے کہ یہ کرو تو امت کے لیے بھی واجب ہو گیا۔ اس لیے قرآن سے جو چیز ثابت ہے تو حدیث کی ضرورت نہیں، قول کی ضرورت نہیں ہے۔ قول سے ثابت ہے تو عمل کی ضرورت نہیں، عمل سے ثابت ہے امت کے لیے بھی وہ عمل ہو تو پھر اس کے بعد تقریر کی ضرورت نہیں، اور حضور کی تقریر سے جو چیز ثابت ہو پھر صحابہ کے اقوال اور اجماع کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اجماع سے ثابت ہو تو قیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دلائل کے مراتب ہیں۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں حضور نے عمل نہیں کیا، بھائی عمل سے پہلے تو قرآن ہے، عمل کا تو تیسرا مرتبہ ہے۔ تو پہلے قرآن کو دیکھو کہ قرآن کریم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت پر خوشی منانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ قرآن نے تو کہہ دیا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ حضور کی آمد، حضور کی ذات اور قرآن عظیم جو کتاب اللہ ہے اس کا ملنا، قرآن نے کہا ان دونوں چیزوں پر فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، مومنوں کے اس پر خوشی منانا چاہیے۔ ایک تو قرآن سے ثابت ہو جائے تو پھر قولی حدیث کی بھی ضرورت نہیں، ایک اور پھر بخاری کی بات کرتا ہوں آپ سے۔ امام بخاری نے بھی حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے ایک روایت نقل کی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ داخل ہو رہے تھے، مدینہ منورہ آ رہے تھے، تو امام بخاری نے یہ روایت حضرت براء ابن عازب سے نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تو مدینہ منورہ کے جلیل القدر صحابہ انصار وہ ساتھ تھے، اور مدینہ منورہ قباء سے چلے ہیں اور مدینہ منورہ آ رہے ہیں۔ مدینہ کا کیا حال ہے؟ حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ دیکھو مدینہ منورہ نے بڑی خوشیاں دیکھی ہوں گی، لیکن اہل مدینہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر جو خوشی ہوئی، کائنات میں انہوں نے بھی یہ خوشی کبھی نہیں دیکھی۔ اور صرف یہ نہیں تھا، فرماتے ہیں کہ بچے اور بچیاں گھروں کے چھتوں پر چڑھ کر اور یہ آوازیں دے رہے تھے کہ جاء رسول اللہ، جاء رسول اللہ۔ یہ بچوں کی آوازیں تھی اس وقت، جاء رسول اللہ، جاء رسول اللہ۔ اور اہل مدینہ نے جو خوشیاں منائی ہیں، یہ بخاری کی حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اہل مدینہ جتنے خوش ہوئے حضور کے آمد پر، یہ خوشی انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی ایسی خوشی۔ لیکن ایک بات اور بھی بتاؤں، یہ بھی اس مقام پر تو نہیں ہے بخاری میں، لیکن دوسری کتابوں میں یہ بات بھی ہے کہ اہل مدینہ نے سب سے بڑی خوشی جو دیکھی وہ حضور کے آمد کی تھی، لیکن اہل مدینہ نے سب سے بڑا غم جو دیکھا وہ حضور کے وصال کا تھا۔ جب حضور تشریف لے گئے، وہ ایک حدیث یاد آ گئی ہے، ایک موقع پر حضور فرماتے ہیں کہ جن عورتوں سے خطاب کرتے تھے اس وقت، خواتین سے،
لیکن بات تو عام ہے، جس کے 3 نابالغ بچے فوت ہو گئے، ان کی شفاعت کی وجہ سے اللہ اس کے ماں باپ کو بخش دے گا۔ حضور نے فرمایا، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جس کے 2 بچے فوت ہوئے ہیں تو وہ؟ حضور نے فرمایا جس کے 2 فوت ہوئے ان کو بھی اللہ بخش دے گا، ان کو بھی اللہ بخش دے گا۔ تو پھر عرض کی یا رسول اللہ جس کا 1 فوت ہوا نابالغ، حضور نے فرمایا جس کا 1 فوت ہوا اس کو بھی اللہ بخش دے گا۔ پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ جس کا 1 بھی فوت نہیں ہوا، جس کا 1 بھی نابالغ بچہ فوت نہیں ہوا، اس کا کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا انا فرط من لا فرط له لن يصابوا بمثلی۔ حضور نے فرمایا کہ میں جن کا بچہ فوتگی کے بچے کے غم کو جس نے برداشت نہیں کیا، اس نے میرے جانے کے غم کو تو برداشت کیا ہے نا۔ جن کو وہ صدمہ نہیں پہنچا تو میرے فراق اور میری جدائی کا صدمہ تو اس کو پہنچا ہے، لہذا میرے جدائی اور میرے جانے کی وجہ سے جو صدمہ جس کو پہنچا، اللہ جل مجدہ اس کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو دیکھیں حضور کا جانا یقیناً غم ہے، افسوس ہے، اور جس مسلمان نے بھی حضور کے جانے کا تصور کیا اور ایک صدمہ اس کو لگے گا، ایمان کا تقاضا ہے کہ صدمہ لگے گا، وہ صدمہ حضور نے فرمایا بس اسی صدمے کی برکت سے اس مسلمان کو اللہ بخش دے گا۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ استاد صاحب فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ یہ عدم، یہ لوگ ان کے پاس بڑی دلیل یہ کہ فلاں صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تو بھئی نہ کیا یہ تو عمل کا سلب ہے، اس سے قبل دلیلیں اور موجود ہیں جو قرآن کریم ہے اور حضور کے اقوال ہیں۔ تو جب یہ ان دلائل میں موجود ہے مسئلہ، تو عمل کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، عمل کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ یہ اپنا دین سمجھے، اپنا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا سمجھے۔ ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جس کو دلیل شرعی کہتے ہیں، یہ جو بدعت کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی، اور اہل سنت و جماعت علماء کے پاس الحمدللہ دلائل کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے اپنا دین سمجھیں آپ حضرات، اپنا عقیدہ سمجھیں، اہل سنت کے عقیدے کو سمجھیں۔ ہمارا عقیدہ بڑا مضبوط ہے، بڑا مدلل ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن ان کو سمجھنا چاہیے۔ یہ ایک مسئلہ میں نے آپ کو سمجھا دیا۔